سر آپ ہم ہو جائے گا تاکہ آپ کا کام ہو یا پھر ادھر آگے ہو جائے. آپ کا امینڈمنٹ پاس ہو رہا ہے. آپ کے تمام پوائنٹس مانے گئے ہیں. آپ کو تو جشن منانا چاہیے. سر مولانا کا ڈرافٹ کنسیڈر کرے گی کیبنٹ یا حکومت کا کوئی ہم سب کا ایک ڈرافٹ ہے بھائی, ایک ڈرافٹ. چلتے دیر ہوا ہمارے انٹریکشن میں. سر آئی نیڈ ٹو میک السلام علیکم. calm down. I'll talk. السلام علیکم ایوری ون. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہو؟ آپ سب کو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ڈے مبارک ہو. انشاءاللہ تعالی آج پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں اپنا ایک بہت اہم ذمہ داری ادا کرنے جا رہے ہیں اور ہم اس ملک کی آئین سازی کا جو عمل ہے, جو کہ میرے خیال میں, میری نظر میں ہمارا سب سے اہم رسپانسبلٹی, سب سے سیریس رسپانسبلٹی, سب سے امپورٹنٹ رسپانسبلٹی یہی ہے. اس سلسلے میں ہم اپنے چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو کیے گئے وعدے تھے, جہاں تک جوڈیشل ریفارمز کی بات ہے, ہم ان کو مکمل کرنے جا رہے ہیں. سیاسی طور پہ, ذاتی طور پہ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا دن ہے. اس لیے میں اپنی والدہ کی نامکمل مشن کی ایک نقطہ انشاءاللہ تعالی پورے کرنا جا رہا ہوں. اور اس کا جو خوشی کی بات ہے کہ اس تنگ مشکل سیاسی صورتحال میں, سیاسی سپیس میں, ہم انشاءاللہ تعالی پولیٹیکل پارٹیز کے کنسنسس کے تھرو, جو کہ ہمارا ٹریڈیشن رہا ہے, اس طریقے سے یہ آئین سازی کرنے جا رہے ہیں. اور اس صورت میں جہاں اس بل کے کانٹینٹ پہ اب نہ کوئی اعتراض رہا ہے, نہ کوئی متنازع پوائنٹ رہ چکا ہے, اپوزیشن اور حکومت کے جو جماعتیں ڈائیلاگ میں انگیج تھے, انہوں نے ایک کمپرومائز اگری کر چکے ہیں. اور جب اس طریقے سے آئین سازی ہوتا ہے, اس یہ کمپرومائز اپنی جگہ, جو جماعتیں شاید اس پہ ووٹ نہ دیں آج اپنے سیاسی نقطہ نظر کی وجہ سے, وہ بھی اس بل کے کانٹینٹ پہ انشاءاللہ تعالی ووٹ بھلے نہ بھی دیں, اس بل کے کانٹینٹ پہ ان کا ایسے اعتراض نہیں ہونا چاہیے, جبکہ انہوں نے آلریڈی مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو اتفاق بنا, اس کو انڈورس کر لیا ہے. تو یہ ایک تاریخی دن ہے. آج میں نے مولانا فضل الرحمان سے فون پہ رابطہ کیا, شکریہ بھی ادا کیا کہ جس طریقے سے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے, ایک ہوتا ہے آپ حکومت میں ہوتے ہوئے, ٹریجری بینچز پہ ہوتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے جس طریقے سے میں مولانا فضل الرحمان صاحب JUI نے اس امینڈمنٹ پہ کام کیا, اس لحاظ سے نہیں کہ وہ کسی ٹریجری بینچز پہ بیٹھے, وہ اس لحاظ سے نہیں کہ ان کی اپنی کوئی سیاسی فائدہ یا نہ فائدہ, وہ اس نظر سے کہ یہ آئین جتنا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اہمیت رکھتی ہے, اتنا اہمیت وہ JUI کے لیے. اور میں مولانا فضل الرحمان صاحب
जितना शुक्र और इनसे सियासी जमात के तौर पे इंगेज करें। और 2 महीने से अब मौलाना फजल रहमान साहब वही काम कर रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब ने हमने जो कंसेंसस बनाया, उस कंसेंसस में जो पीटीआई ने पब्लिकली अपने एतराज़ात जाहिर किए, आप मुझे बताएं कौन सा एक कंसेंसस रहता है या एक पॉइंट रहता है जिस पे इन्होंने पहले एतराज किया और अब शामिल है? नहीं है। उन्होंने खुद मौलाना फजल रहमान साहब के साथ तय किया था कि आज सुबह उनका मुलाकात होना है, उस पे उनका जो इनपुट है इन्होंने देना था। इसे मौलाना साहब और मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो पीटीआई की तरफ से अब रद्द-ए-अमल आया, मैं समझता हूं कि वो बहुत अफसोसनाक बात है और मुझे और मौलाना फजल रहमान साहब को एक ऐसा पोजीशन पे डाल चुके हैं कि जबकि इस सियासी माहौल में कि वो माने या ना माने, पीटीआई के कारकुन माने या ना माने, सियासी जमातों के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए, मीडिया के लिए, सब के लिए, उनके लिए स्पेस बनाना भी चाहे मुश्किल है। इस सूरत-ए-हाल में ये कमेटी बना, इस सिलसिले में इस दौरान एपीसी हुआ, इस आखिरी पॉइंट जो हुआ वो कल का मौलाना फजल रहमान साहब के साथ और आज का जो मीटिंग नहीं हुआ, हर फोरम को पीटीआई ने इस्तेमाल नहीं की। आज तक एक अमेंडमेंट, एक तरमीम, एक ऑफिशियल सजेशन इनपुट थ्रू द प्रोसेस ऑफ द असेंबली नहीं दी। जो उनका सियासी मौका है और उम्मीद है कि आज भी वो मौलाना फजल रहमान साहब से जरूर मिलेंगे, एंड मैं इतना उनसे जरूर मैं फिर भी ये सब कुछ कह के रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, उम्मीद रख सकता हूँ कि उनको साथ देना चाहिए, मगर आई वुडंट बी होल्डिंग माय ब्रेथ। पीटीआई साथ हो या ना हो, हमारा कोशिश होगा कि अब जितना हम इंतजार कर सकें, अब जल्दबाजी का भी कोई मुझे ताना नहीं दे सकते। जितना हम इंतजार और मेहनत कर सकते थे अब कर लिए हैं। आज हर हाल में इंशाल्लाह ताला ये काम पूरा होने जा रहा है। मेरे लिए पहले दिन से एक ही ऑप्शन था कि ये बिल इत्तेफाक राय से मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिल के पास होगा और इंशाल्लाह ताला आज वैसा ही होगा। में होते हुए एक होता है आप हुकूमत में होते हुए, ट्रेजरी बेंचेस पे होते हुए समझ में आता है जिस तरीके से मैं मौलाना फजल रहमान साहब और JUI ने इस अमेंडमेंट पे काम किया, उस लिहाज से नहीं कि वो किसी ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे, वो इस लिहाज से नहीं कि उनकी अपनी कोई सियासी फायदा या ना फायदा, वो इस नजर से कि ये आइन जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अहमियत रखती है, उतना अहमियत वो JUI के लिए। और मैं मौलाना फजल रहमान साहब जितना शुक्रिया अदा कर सकता हूं वो नाकाफी। इंशाल्लाह ताला उनका रोह तारीख याद रखेगा कि जिस तरीके से इस पूरे अमल में हमने ये कंसेंसस पैदा करके मेहनत करके इस पॉइंट पे पहुंच चुके कि एक इत्तेफाक राय से इंशाल्लाह ताला आइन साजी चल रहा है। मैं मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपने पार्टी के सेनेटर्स को हदायत दी है कि वो पहुंचे और हमारा सेनेट के इजलास में हिस्सा रहे। मैंने भी अभी अपना पार्लिमानी पार्टी मीटिंग का इजलास में जाना है। मैं एक दो सवाल का सर पैनल वाला मसला जवाब हल देने हो के लिए तैयार हूँ। सर पैनल वाला मसला हल हो एक मिनट मतिल जान साहब, ओहो इतना जज्बाती है इस इशू पे, आप इसको मौका दे कि मुझसे मैं किसी को जोर और जबरदस्ती से मुतमिन नहीं कर सकता, मगर हम
ایک ہمیں اب یہ اس چیز کو پاکستان کی معاشرے میں قبول کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ اختلاف رائے ہر کسی کا حق ہے، ہر کسی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے اپنے رائے رکھے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ یہ کوئی ذاتی دشمنی ہے۔ ہر کسی کا حق ہے کہ اختلاف رائے ہو۔ میں چاہے وہ متی اللہ جان صاحب ہو یا جو بھی ہو، میرا کوشش ہوگا کہ ذاتی حملوں کے بجائے، ذاتی کردار کشی کے بجائے، میں ان کا دماغ، ان کا ذہن اپنا دلائل سے، اپنا آرگیومنٹ سے قائل کرنے کی کوشش کروں گا۔ نہیں کیا تو ہمیں اتنا آزاد معاشرہ ہونا چاہیے کہ ان کی مرضی میری مرضی، تو اتنا آپ موقع دیں متی اللہ جان صاحب کو کہ وہ اپنا جو ایک سوال کرنا ہے تو پورا اور اچھا انداز سے کریں۔ سر تھینک یو سر۔ جو پینل والا مسئلہ تھا، اور آپ سینیورٹی ججز کے موجود جو ججز یا ہمارا جوڈیشل سسٹم میں جو سینیورٹی کا پرنسپل کی سوال آپ کر رہے ہیں، اور یہ جو جس طریقے سے ہر اپوائنٹمنٹ میں ایک آپشن دیا جاتا ہے اور سینیورٹی کے ساتھ ساتھ آپ ان کی دوسرے میرٹ کے کمپوننٹس دیکھتے ہیں، وہ آپ اس سوال کے جواب سے حوالے سے پوچھیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک سینیورٹی پرنسپل کی بات ہے، نہ صرف سیاسی جماعتوں میں، جوڈیشل ریفارمز کے سلسلے میں سول سوسائٹی نے، نہ صرف لائر کے باڈیز میں سے جو موجود ہو، مگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خود یہ کہا ہے کہ سینیورٹی کے ساتھ ساتھ میرٹ ضروری ہے۔ جہاں تک یہ آئینی ترمیم کی سوال ہے، یہ آئین سازی ہو جائے گا، جو یہ پروسیس بنے گا اپوائنٹمنٹس کا، جسٹسز کا، چیف جسٹسز کا، وہ فالو ہوگا۔ میرا حکومت سے یا اس کمیٹی میں بیٹھے ہوئے لوگ جیسے وہ شکل لیتے ہیں، یہی ریکویسٹ ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب میرٹ پہ اوپر اتر رہا ہے، اور میرا ذہن میں کوئی آپ لوگوں کی ایک قسم کی خوف یا جو بھی، مجھے کسی ایک لمحہ کے لیے یہ ڈاؤٹ نہیں رہا کہ انشاءاللہ تعالی وہی ہوگا جو ہونا چاہیے۔ میں صرف اتنا یاد کرنا چاہوں گا آپ سب کو کہ میڈیا کے بھی میرے دوست اس میں شامل تھے، کچھ سیاسی جماعتیں بھی اس میں شامل تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ پورا کام ایک شخص کے لیے ہو رہا ہے، اور انہوں نے یہ بات پرزیوم کیا، انسسٹ کیا، اس بات کی بنیاد پہ ایک کیمپین چلایا، اور ایک شخص جو اس ملک کا اس وقت چیف جسٹس ہے، جس نے مجھے اور آصفہ بی بی کو وہ انصاف دیا جو اس سے پہلے کوئی جج نے نہیں دیا، وہ جج جس نے جنرل مشرف کے کیس میں، غداری کیس میں وہ فیصلہ دیا جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، وہ جج جس نے ہمیں فیصلہ آباد دھرنا والا فیصلہ دیا، جس نے ہمیں کوئٹہ میں ان کے بار پہ جو حملہ ہوا اس کے نتیجے میں جو کمیشن بنا وہ دیا، اس پہ سوالات اٹھنے شروع ہوئے اور انسسٹ کر رہے تھے کہ یہی چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کا سلسلہ ہے، زبردستی کے رکھنے والے کی سلسلہ ہے۔ تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ جب ثابت ہو چکا ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے، اور میں جتنا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا جانتا ہوں کہ اگر حکومت کا یہ خیال بھی کسی زمانے میں تھا، انہوں نے یہ خیال جسٹس صاحب سے شیئر نہیں کیا ہوگا، جیسے ہی وہ شیئر کرتے، یہ واحد شاید چیف جسٹس ایسا ہے جو خود انکار کرتا کہ وہ کام اس سے نہیں ہو پاتا۔ تو میں اتنا مانگ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو معذرت کرنا چاہیے، ایک ریسپیکٹیبل آدمی نے اپنا عزت کے ساتھ اپنا پورا زندگی ایک ریپوٹیشن بنایا ہے،
آپ کا اکا دکا کیس پہ اعتراض ہو سکتا ہے. پھر اب جبکہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو میں نے یہ پوائنٹ سمجھا کہ ضروری ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ ہم ان دوستوں سے, چاہے وہ میڈیا میں ہو یا سیاست میں ہو, اتنا ہی مانگیں کہ اس چیز پہ معافی مانگیں. 3 دن پہلے آپ نے کہا تھا کہ یہ